ہمیں نا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک کی جو ایک ایک آیت ہے نا، وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ہم سب کا ایمان بھی ہے۔ اب اس کا غلط حوالہ دینا، اس کے اوپر ہنسی مذاق کرنا یا اس کو کانٹینٹ کے طور پہ استعمال کرنا یا مذاق میں لا علمی میں بھی اس کو غلط استعمال کرنا، یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ دماغ ایسے سن بن بک من بلک دم کم تم چھم چھم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ کی کتاب سے بغیر علم بات کرے وہ پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے نا وہ جہنم اس کو سمجھے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ شہرت کے لیے، ویوز کے لیے قرآن کا غلط استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ اس کو غلطی بھی نہیں کہا جا سکتا، یہ گمراہی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کفار مکہ نے قرآن کو جادو اور کہانیاں کہا تھا، اور آیات کا انہوں نے مذاق بھی بنایا تھا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت عذاب جو ہے وہ نازل کیا تھا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ غلطی کر کے مان کر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ آیت یہ پڑھی نہیں ہے، ہم نے اس کے بارے میں کہا ہی نہیں ہے، یا پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب یہ جو رویہ ہے نا، یہ دراصل وہی رویہ ہے جو پچھلی قوموں نے اختیار کیا تھا۔ یعنی قرآن میں بار بار اس چیز کا ذکر ہے کہ جن قوموں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا یا انہیں اپنے مطابق بولا، مذاق بنا کے ایز اے انٹرٹینمنٹ اس کو یوز کیا، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ دنیا کا سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ پاکیزہ کلام ہے۔ یہ ہم سب کا اس چیز پہ ایمان بھی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس نے پوری انسانیت کا ایک مکمل جو ضابطہ ہے، یہ اس کی حیات بن گیا، اور آج مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن جب ہم اسی کتاب کی آیات کا مذاق یا کھیل تماشا ہم بنا دیتے ہیں، جیسے وہ رجب بٹ صاحب نے کیا، تو دراصل ہم پھر نعوذ باللہ توہین کر رہے ہیں۔ اس کو آپ لا علمی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اور ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے قرآن کی آیات کا مذاق بنایا تو ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوا، یہ آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں۔ بلکہ ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان سے روایت ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ انہوں نے سورہ البقرہ کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ بہت افسوس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو اس کا مذاق اڑائے گا وہ کفر کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ڈرا دینے والی بات ہے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ یعنی یہ ایک فن نہیں ہے، یہ ایک آرٹ نہیں ہے، یہ کریٹیوٹی نہیں ہے، یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بٹ دیٹ از اے ڈینجر فار یور ایمان۔ یہ آپ کے ایمان کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ میں تو وہ الفاظ بھی دہرا نہیں سکتا نا۔ اب یہ سلسلہ بہت عرصے سے جو ہے نا یہ چلا آ رہا ہے، مطلب یہ 4 دفعہ نہیں 5 دفعہ کچھ ایسے فیملی ولاگرز ہیں جو مطلب کراس کرتے گئے اپنی لمٹس، اور اب آ کے یہ پھر کنٹروورسی کا یہ حصہ جو ہے یہ بن گئی ہے اس کا، اور وہ اس کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق نہیں ہم نے بنایا یا ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ مطلب آپ نے کانٹینٹ یار بنانا ہے، کرنج کانٹینٹ بنانا ہے، فیملی ولاگنگ کرنی ہے، تم لوگ کر لو، لیکن یہ اسلام اور دین کو بیچ میں تم لوگ کیوں لے کے آتے ہو؟ مطلب اس کا آیتوں کو مذاق بنانا، پڑھنا، اور اب تو اس بار یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں نے کیونکہ وہ ایک اس کا چنک یا ایک میری ویڈیو سے ایک حصہ نکال کے لوگوں کو دکھا دیا گیا ہے۔ بھائی وہ حصہ آپ نے بولا ہے اس طرح سے، آپ نے وہ آیت کو الٹا سیدھا کر کے بولا ہے، تو لوگ کیوں آپ کے پیچھے نہیں پڑیں گے؟ میں ایک مشورہ آگے بھی میں نے ایک ویڈیو میں کہا، اب میں ان کے لیے واقعی اس بندے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے عقل پہ اتنے پردے کیسے ڈال سکتا ہے کہ اس کو یہ تک سمجھ، ایک چیز ہوتی ہے ہمیں صحیح غلط کا نہ پتہ ہو، لیکن غلطی اور گمراہی کا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا، کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یار یہ نعوذ باللہ یہ گمراہی ہے، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے، یہ میرے اپنے لیے خطرہ ہے۔ ایک بندہ جو اپنی فیملی سے دور ہوا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ اپنے بچے سے دور ہوا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ اپنی ماں سے دور ہوا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ اپنے دوستوں یاروں سے دور ہوا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، جو کنٹروورسیز پیچھے بھی چلتی رہی ہیں، اور وہ پھر بھی یعنی اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ اور پھر جب کہا جاتا ہے تو ہمیں تھریٹس آتے ہیں، پھر ہمیں تھریٹس آتے ہیں کہ ہم مار دیں گے آپ کو، ہم ایسے کر دیں گے، آپ ادھر آئے تو ہم ایسے کر دیں گے۔ مطلب ایک بندہ آپ کو سمجھا رہا ہے، اور اس کو تو آپ تنقید سمجھتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کو جب کوئی بات بولتا ہے، وہ اگر ریفرنس اور ویلڈ پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کو تنقید کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے ان لوگوں کو کہ ہمیشہ ہمیں ان کے پیسے سے مسئلہ ہے؟ میں آپ سے اگر سوال کروں، آپ میں سے ہر بندہ پیسے کمانا چاہتا ہے، سکسیس، شہرت اس کو چاہیے، لیکن میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ آپ کو ایسی شہرت چاہیے؟
جس میں آپ اپنے ماں باپ سے دور ہو جائیں، جس میں آپ اپنی کمیونٹی، فیلوشپ، دوستی یاری، اپنی نیولی ویڈ کپل ہو، اپنی بیوی سے دور، اپنے بچے سے دور، نہ کوئی خوشی کمی آپ دیکھ سکتے ہوں. ہاں پیسہ بہت ہے آپ کے پاس، پیسہ بہت ہے آپ کے پاس. آپ کو ایسی لائف چاہیے؟ آپ کو نہیں چاہیے ہوگی. کیوں نہیں چاہیے ہوگی؟ کیونکہ آپ کے لیے ویلیوز یا سکون زندگی کا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے لیے سکون، اب ایک وہ ڈکی بھائی صاحب ہیں، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی ماں سے وہ بھی دور، اپنے کمیونٹی سے دور، جو پیسہ کمایا، جس گھر میں وہ رہ رہے تھے، جو لیا تھا، جو کہ بعد میں رینٹ پہ نکل آیا، وہ اس سے بھی دور. اور ان کی وائف کا بھی وہ مجھے پتہ چلا کہ شاید انہوں نے اپنی وہ انسٹا کی ساری پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہیں. مطلب ہم ایک ایسا کام کرتے ہی کیوں ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں اندازہ ہو کہ یہ ہمیں ہماری فیملی، دین، مذہب، اللہ اور ویلیوز سے دور کر دے گا. اور اب یہ والی جو انہوں نے بات کی ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ری ایکشن آئے گا، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے. اور میں ان لوگوں پہ، اس سے زیادہ ان لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں جو کامنٹ سیکشن کے اندر، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ انہوں نے جی ایسی بات نہیں کی، ان کی نیت ایسی نہیں تھی. مطلب آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اس گمراہی یا اس غلطی، جرم میں اتنا ہی شامل ہو رہے ہیں. وائی وی ہیو ٹو فالو دیز پیپل؟ ہمیں ایسے لوگوں کو فالو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ملتا ہے ہمیں ان کو دیکھ کے؟ یعنی ایک بندہ، اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، میری یہ ویڈیو کبھی بھی نہیں جائے گی ان تک، لیکن میں اس کے سے بھی بات کر رہا ہوں جو بندہ اس کو فالو کرتا ہے، ان لوگوں کو فالو کرتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو کون سی ایسی چیز ہے. ایک چیز ثابت ہوتی جا رہی ہے بار 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 کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بجائے وہ مطلب ڈی ویلیو کر رہا ہے اس چیز کو، ٹھیک ہے، اور وہ بار بار کنٹروورسی میں آ رہا ہے، وہ بار بار اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہا ہے. پھر وہ جو چیزیں، حرکتیں کر رہا ہے وہ مطلب غلط ہیں، وہ اسلام مذہب کے اگینسٹ جا رہی ہیں. تو آپ پھر بھی ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں. آپ کیا خود کو لاجک دیتے ہیں؟ میں کیوریس ہوں اصل میں جاننے کے لیے کہ مطلب واٹ میڈ یو گائز، آپ کو کیا چیز وہ کرتی ہے، مطلب کیا اٹریکٹ کرتی ہے ان میں چیز آپ کو؟ کیا ان کا بہت زیادہ پیسہ کمانا؟ کیا ان کا بہت زیادہ وہ گاڑیاں دکھانا، گھر دکھانا، لائف سٹائل ان کا؟ اگر ایسا ہے، آپ ان چیزوں سے اگر آپ امپریس ہوتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور آپ کو الٹا یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ان کے پیسے سے جیلس ہوتے ہیں، تو آئی کین بیٹ آن دس تھنگ کہ آپ بھی ایسا پیسہ نہیں کمانا چاہیں گے. بلیو می، آپ ایسا پیسہ نہیں کمانا چاہتے. آپ کے سامنے پورے ٹیبل کے اوپر ایسے میں لا کر بورے کے بورے یہ بندہ رکھ دینا کہ اس میں یہ چیزیں، لیکن یہ کمایا ہوا پیسہ کیسے ہے؟ یہ تھوڑا سا حرام مین سے کمایا ہوا پیسہ ہے. تو پھر آپ کے ذہن میں فوراً بات آئے گی، آپ کہیں گے نہیں جی ہمارے اسلام مذہب میں تو ہے کہ ہم ایک لقمہ بھی اگر تمہارے چلا گیا حلق سے اندر تو یو ول بی اکاؤنٹیبل، اور وہ ساری ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. آپ بھی ایسا پیسہ نہیں کمانا چاہیں گے، پھر فالو کیوں کرنا ہے ایسے لوگوں کو ہم نے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی جو فالوورشپ ہے یا اس کی جو ویورشپ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور اس نے اس میں بیٹھے بیٹھے ملینز کراس کر لیے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہمیں بھی اپنا احتساب، خود احتسابی ہمیں بھی کرنی ہے. وہ حضرت علی کا قول تھا نا کہ اگر جانا ہے تو اپنی ضمیر کی عدالت میں جایا کرو اور خود سے بات کیا کرو، خود کو جواب دیا کرو. لیکن سچ یہ کہ ہم بیوقوف بناتے ہیں، ہم اللہ کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، خود کو بھی ہم بیوقوف بناتے ہیں. اور جو بندہ زندگی میں خود سے سچ نہیں بول سکتا نا، وہ کبھی کسی کونے میں، کسی اسفیئر آف لائف میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو آئی ایم جسٹ ڈسپوائنٹڈ کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. اور میں دعا گو بھی ہوں، اور میں بیسٹ وشیز ہیں اس بندے کے لیے میری کہ یہ مطلب اللہ نے اچھی شکل دی ہے، تم نے چلو پیسہ جتنا کمانا تھا کما لیا. ارشاد بھٹی صاحب نے ایک دفعہ پروگرام کیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یار، آپ نے کروڑوں روپیہ اگر کما لیا، کروڑوں کی گاڑیاں بھی لے لیں، کروڑوں کے گھر بھی لے لیا آپ نے، لیکن بس کر جاؤ، اس کے بعد بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے کما تو رہے تھے، آپ کا یوٹیوب چینل آپ کو دے دیتا ہے مہینے کا 1 کروڑ 90-80 لاکھ آپ کو دے دیتا ہے. اگر تو کیا چاہیے؟ اور کس چیز کی ہوس ہے، کس چیز کا آگے تم لوگوں میں وہ ہوتا ہے ان لوگوں میں کہ آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور پھر وہ حرام کاموں میں پڑ جانا. تو یہ بیسکلی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب پیسہ، شہرت یا جو عزت ہے وہ کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں آ جائے نا جو بندہ شاید اس چیز کے لائق نہیں ہے، یا وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے، سنبھالنا نہیں جانتا اس چیز کو. فیم از سم تھنگ جو آپ
ہینڈل کرنا پڑتا ہے آپ کو. پیسہ بھی آپ نے کمانا ہے, اس کو ہینڈل کرنا پڑنا ہے آپ کو. آپ کے اگر ہلکا عباد بہت بڑا ہے, اس کو بھی ہینڈل کرنا پڑنا ہے آپ کو. تو یہ اٹس آل اباؤٹ یور مینجمنٹ. آپ کے پاس جو چیزیں آ جاتی ہیں, ایون کوئی پوزیشن ہے آپ کے پاس, آپ زندگی میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں, اچھی پوسٹ پہ ہیں, تو یو ہیو ٹو مینٹین اینڈ مینیج دیٹ پوسٹ. ٹھیک ہے, اس پہ کھڑے رہنا, اس پہ بیٹھے رہنا, اس پہ قدم جمائے رکھنا, وہ اصل بات ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ نہیں کر پاتے جن لوگوں کا ظرف نہیں ہوتا یا جو اس چیز کے لائق نہیں ہوتے. جبکہ وہ جو ظرف والا ہوگا, اس کے پاس جب اس طرح کی چیزیں اپرچونیٹی آئیں گی, وہ بانٹ دے گا. وہ کہے گا یار مجھے نہیں چاہیے, اس کو دو, ضرورت مند لوگوں کو دو, مجھے چھوٹا سا چنک چاہیے بس, میرے وہی ضروریات کے مطابق باقی سارا دے دو, کیونکہ یہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ ان کو سمجھ آئے گی اور اللہ ان کو ہدایت دے ایسے لوگوں کو. سو واٹ از یور فیڈ بیک اور اوپینین آپ کا اگر کوئی ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.